تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صاحب اوراق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جن دنوں کو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ تاریخی نسبت ہو جائے وہ دن برکت والے ہوتے ہیں اور وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ جو سفر المظفر ہے، اسی ماہ مبارکہ میں اور بھی بڑی بڑی شخصیات کا عرس مبارک ہے۔ 25 سفر کو امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس ہے اور 28 سفر کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ پاکستانی قوم حضرت قائد اعظم اور حضرت اقبال کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گی، ورنہ یہ بہت بڑی کہہ لیں احسان فراموشی ہوگی ان بزرگوں کو یاد نہ رکھنا جنہوں نے ہمارے وطن کے لیے قربانیاں دیں، جنگ لڑی، اور اس سے بھی بڑی فراموشی ہے ان بزرگوں کو یاد نہ رکھنا، ان کی خدمات کو نظر انداز کرنا جنہوں نے دین کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ دین کو بچانے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں اکبر جیسا بے دین قسم کا حکمران جس کے دور میں کھلے عام یہ کہا جا رہا تھا محمد کا دین پرانا ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس دین کو 1000 سال گزر گئے اور یہاں تک کہا جانے لگا کہ آئندہ کوئی اپنے بیٹے کا نام محمد نہ رکھے۔ وہ کتنا پرفتن دور تھا، وہ کس قدر مشکل دور تھا اسلام کے لیے، جب وقت کے حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازشیں بنا رہے تھے، اور جس طرح ہر حکومت کو کچھ زر خرید قسم کے مولانا بھی مل جاتے ہیں، پیر بھی مل جاتے ہیں، اکبر کے پاس بھی ایسے ہی لوگ جو چند سکوں پر ایمان بیچنے والے، اور کھلے عام یہ کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اکبر رسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو دور اکبری میں ایک فتنہ نہیں تھا، بڑے بڑے فتنے، جہاں جی چاہا اس مسجد کو بند کر دو، یہاں ضرورت نہیں ہے، اذانوں کی ضرورت کوئی نہیں یہاں پر، بلکہ مسجدوں کو شراب خانوں میں بدلا جا رہا تھا۔ گائے کو بڑا محترم سمجھا جاتا، ہندوؤں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے ہندو گائے کا پیشاب پیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی کہا جانے لگا کبھی کبھی پی لیا کریں تاکہ ہندو خوش رہیں۔ ایسے میں اگر کوئی آواز اٹھی ہے باطل کے خلاف تو امام ربانی کی آواز اٹھی ہے، مجدد الفسانی کی آواز اٹھی ہے۔ پتہ تھا حضرت امام ربانی کو کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا داروں سے نہیں ڈرتے، وہ پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے بندوں میں سے وہ ہیں جنہیں رب نے علم عطا فرمایا۔ اہل علم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ غیرت والا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور میرے بعد میری امت کے علماء غیرت والے ہیں۔ ایک عالم نے بڑی خوبصورت تحقیق کی اور بڑا مجھے مزہ آیا۔ یہ جو دو بزرگ ہیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اور اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بزرگ، ان کی ولادت 971 ہجری میں شوال کے مہینے میں ہوئی، اور ان سے
صدیوں بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بھی 10 شوال کو ہوئی۔ دونوں بزرگوں کی دنیا میں آمد شوال کے مہینے میں، ان کا وصال بھی سفر میں، ان کا وصال بھی سفر میں۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے بر صغیر کو قدرت نے جو 2 ہیرے عطا فرمائے ہیں، کس قدر ان میں ذہنی طور پر اور بہت سارے شرعی امور میں قدرت نے مطابقت عطا فرما دی۔ ان کا نام ہے شیخ احمد، ان کا نام ہے امام احمد۔ نماز پڑھنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، دین بچانا بڑا مشکل ہے۔ وقت کے حکمرانوں سے ٹکر لینا یہ آسان نہیں ہے۔ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی عزت عطا فرمائی، چاروں سلاسل کے بڑے بڑے اکابر نے ان کے سر پر دستار بندی فرمائی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں، نقشبندیہ میں، سارے سلاسل کا فیض حضرت امام ربانی کو اور سارے سلاسل کا فیض اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو۔ ایک عالم نے بڑی پیاری بات کہی، جو چلے جاتے ہیں انہیں لوگ مان ہی لیتے ہیں جی وہ بہت بڑے تھے، مگر لطف یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لوگ مانے یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ مجدد الفسانی وہ ہیں جنہیں آپ کے زمانے کے بڑے بڑے علماء نے سلام عقیدت پیش کیا اور کہا اکبر سے ٹکر لینے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور جس دور میں مجدد الفسانی ہے، میں نے تھوڑا سا نقشہ آپ کے سامنے رکھا کہ نام محمد رکھنے پر پابندی، مسجدوں پر پابندی، نئی مسجد کوئی نہیں بن سکتی، مسجدوں کو شراب خانوں میں بدل دیا گیا اور گائے کے پیشاب کو پینا متبرک سمجھا گیا اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات۔ اور جس دور میں امام احمد رضا ہے، ایک طرف قادیانیت کا فتنہ، وہابیت کا فتنہ، رافضیت کا فتنہ، بڑے بڑے فتنے، ایک مرد کھڑا ہوا بریلی میں جس نے 4 طرف جنگ لڑی، اس کا نام احمد رضا ہے۔ سبحان اللہ، غور کرتے جائیں ایمان تازہ ہوگا۔ ہم نے کوئی آنکھیں بند کر کے ان شخصیات کو اپنا امام نہیں مانا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ ہر 100 سال کے بعد مجدد پیدا کرتا ہے، ایسا مرد پیدا کرتا ہے جس قدر دین میں ادھر ادھر سے فضول باتیں آ جاتی ہیں، وہ مرد تنے تنہا ان فضول باتوں سے ٹکراتا ہے اور دین کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ اکبر کے دور میں، دور اکبری میں امام ربانی مجدد الفسانی ہے اور 14ویں صدی میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ہے۔ وہ دوسرے 1000 کے مجدد ہیں، وہ بھی مجدد ہیں، یہ بھی مجدد ہیں، انہوں نے بھی دین کی تجدید کی، انہوں نے بھی دین کی تجدید کی۔ ابھی حضرت مجدد الفسانی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ کے والد گرامی کو خواب آیا کہ ایک چاند ان کی گود میں آ گیا ہے، یا ایک ستارہ ان کے گھر میں طلوع ہوا ہے جس کی کرنیں پورے ہندوستان پر چھا گئی۔ بڑا نورانی خواب تھا۔ جاگے بیدار ہوئے، علماء سے پوچھا کہ یہ کیا خواب ہے؟ علماء نے فرمایا آپ کے گھر میں ایک بیٹا آئے گا جس کا فیضان پورے بر صغیر میں اور پوری دنیا میں پہنچے گا۔ یہ ہوتی ہیں بشارتیں جو قدرت کی طرف سے ملتی ہیں۔ 1857 اہل علم جانتے ہیں، 1857 میں جب انگریز نے بڑے بڑے علماء کو پکڑا اور پھانسی کے پھندے پر لٹکایا، جن میں مولانا فضل خیر آبادی، مولانا کفایت علی کافی، صدر الدین آزردہ، بڑے بڑے اکابر علماء چون چون کے انگریز نے مارا، ان کو گولیوں سے اڑایا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے اسلام کا نام مٹ جائے، مگر اس بے دین کو کیا پتا ہو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یہ مصطفیٰ کا دین ہے، اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔
صدیق و عمر کی، عثمان و علی کی، اہل بدر کی، احد کی، کربلا والوں کی قربانیاں ہیں۔ یہ دین مٹنے نہیں آیا، رہنے آیا ہے، اور ترلے لے کر نہیں رہے گا، شان و عظمت کے ساتھ رہے گا۔ جان تو جانے کے لیے ہے، سر تو کٹنے کے لیے ہے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اے مصطفیٰ کریم، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے۔ میں نے غور کیا اور سبحان اللہ ایمان تازہ ہوا، حضور کا ذکر کس طرح اونچا ہوا۔ مصطفیٰ کریم چلے گئے، فتنوں نے سر اٹھایا، صدیق اکبر آ گئے، وہ گئے اور فتنے بڑھے، اللہ نے عمر بھیج دیے، عثمان ذی النورین آ گئے، مولا علی آ گئے، پھر فتنوں نے سر اٹھایا، جناب امام علی مقام امام حسین آ گئے، پھر فتنے بڑھے، اللہ وحدہ لا شریک نے امام اعظم ابو حنیفہ کو بھیج دیا، امام مالک کو بھیج دیا، امام احمد بن حنبل کو بھیج دیا۔ شیطان بھی روپ دار کے، مختلف قسم کے روپ دار کے آتا رہا، اللہ رب العزت بھی ہر دور میں اسلام کا پہرا دینے کے لیے کبھی غوث اعظم کو بھیج دیا، کبھی داتا گنج بخش کو بھیج دیا، اور یہی مفہوم ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رحمت عالم ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے، ہم نے تیرا ذکر اونچا کر دیا ہے۔ شمع جلتی ہے تو پورا حال روشن ہو جاتا ہے، چراغ جلتا ہے تو پورے حال میں روشنی جگمگ کرنے لگتا ہے، سارا حال چمک جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اللہ کا بندہ، ایک عارف اللہ کے عشق میں جلتا ہے، ایک جہان روشن ہو جاتا ہے، ایک جہان جگمگ کرنے لگتا ہے۔ ایک تفسیر لکھی گئی سواطع الالہام، سواطع الالہام، اسی اکبر کے دور میں سواطع الالہام، ایک شخص جس کے پاس علم کی کمی کوئی نہیں لیکن ایمان انتہائی کمزور، علم کی کمی کوئی نہیں، اس نے قرآن کی تفسیر لکھی جس میں کوئی بھی نکتے والا حرف استعمال ہی نہیں کیا۔ اندازہ کریں اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم دیا، لیکن علم اگر شیطان کے پاس ہو تو وہ علم بچا نہیں سکتا۔ اس شخص کے پاس بھی بڑا علم لیکن اندر سے وہ کھوکھلا، علم بڑا۔ سواطع الالہام قرآن کی تفسیر لکھی جس میں نکتے والا حرف کوئی نہیں لکھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا، چونکہ وہ شخص قدردان بھی تھا، اہل علم کی قدر کیا کرتا تھا، فیضی۔ مجدد الفسانی گزرے تو اس کو پتہ چلا، وہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کہ ایک مقام پر پھنس گیا ہوں، ایک ایسا مشکل مقام ہے، مجھے کوئی نقطوں کے بغیر والے حروف میل ہی نہیں رہے کہ اس مقام کو حل کروں۔ حضرت مجدد الفسانی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے 2-4 ہفتوں کا موقع دیں، میں ذہن پر زور دے کے فوراً بیٹھے اور قلم اس طرح سے چلنے لگا جس طرح دریا چلتا ہے۔ اور یہ بات قوت قدسیہ کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ کی عطا کے بغیر ایسا نہیں ہوتا، اور یہ مطالعہ کی بات نہیں ہوتی، یہ شرح صدر کی بات ہوتی ہے۔ اللہ جس کا سینہ کھول دے، وہ مجدد الفسانی ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سواطع الالہام آج بھی اہل علم جانتے ہیں، یہ کلمہ طیبہ ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی حرف بھی نکتے والا نہیں ہے۔ اس میں بعض علماء نے حکمت یہ بیان فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک کو اپنی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت پر نکتے کا بوجھ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی نکتہ کیسے اٹھائے، وہ بھی بے مثال ہے، اور محمد کو اس نے بنایا ہے تو بے مثال بنایا ہے، وہ بنانے میں بے مثال ہے، یہ بننے میں بے مثال ہے۔ یہ دو بہت بڑی شخصیات ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا علیہ الرحمہ۔ حضرت اقبال، یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ مولوی ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، یہ
جس طرح ایک لوگ کہہ دیتے جی یہ مولوی ہے، یہ رسمی قسم کا آدمی ہے۔ اقبال حضور کا عاشق ہے، اور اقبال نے صرف اپنے دور کے علماء نہیں، ہر دور کے علماء کو سلام عقیدت پیش کیا۔ اور اقبال چل کے گئے، حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ کی سرہند شریف میں اقبال چل کے گئے اور کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار۔ فرماتے ہیں میں شیخ کی قبر پر چل کے گیا، مجھے ایسے لگا افلاک کے نیچے بھی اللہ نے ایک سورج طلوع کر دیا ہے۔ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی یہ احرار۔ فرماتے ہیں میں اس مرد کے پاس گیا ہوں اللہ نے جس کے جواں جذبوں کے ساتھ اہل ہند کو جذبوں کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ورنہ لوگ ڈاماڈول ہو رہے تھے۔ ایمان کو بچانے کے لیے کوئی مرد کامل چاہیے جو لوگوں کے ایمان کو تحفظ دے۔ اکبر نے دربار اکبری لگایا نا، دربار اکبری لگایا اور بڑے کھانے اور بڑے شامیانے اور بڑے دودھ اور بڑے مشروب اور پتہ نہیں کیا کیا، اور جتنے ضمیر فروش تھے سارے کھانوں پر ٹوٹ پڑے، اور ایک اس نے دربار محمدی پھٹا پرانا سا ایک شامیانہ سا لگا کے یہ ظاہر کرنے کے لیے محمد کا دین ہے وہ سیدھا ہو چکا ہے، پرانا ہو چکا ہے، ادھر تو جاتا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، جاگیردار ادھر جا رہے ہیں اور صنعت کار ادھر جا رہے ہیں، بڑے بڑے ضمیر فروش ادھر جا رہے ہیں، جو دربار محمدی اور پرانا سا شامیانہ لگایا، امام ربانی مجدد الفسانی وہاں جا کر بیٹھ گئے، وہاں جا کے ڈیرا لگایا۔ چند ایک درویش آپ کے ساتھ، طالب علم جو آپ کے پاس حدیث پڑھتے تھے، فقہ اور قرآن پاک کی تفسیر پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا باہر نکل اور جا کے یہ جو دربار محمدی ہے اس کے آس پاس لکیر کھینچ دے۔ اور اللہ اکبر، جب میں نے پڑھا نا کہ اپنے خادم سے کہا خط کھینچ دے، تو مجھے بات یاد آئی، اللہ جل مجدہ الکریم نے ایک پیغمبر کو فرمایا کشتی بنا لے، کشتی بنا لے، بنا لے کشتی۔ انہوں نے کشتی بنا لی، پھر فرمایا کہ جو تیرے ساتھی ہیں سوار کر لے اس پر، اور پھر قدرت کا انتقام، بڑے زوردار پانی کے ساتھ زمین کے کنویں بھی پھوٹ پڑے اور آسمان کے دروازے بھی کھلے، پانی ہی پانی، وہی بچے جو کشتی پر سوار تھے۔ جب طوفان آیا مجدد الفسانی نے ایک مٹھی خاک لی اور ایسے کر کے اڑایا اس کو۔ وہ کیا طوفان تھا، اس قدر تیز آندھی، جس طرح قوم ہود پر اللہ تعالیٰ نے وہ طوفان بھیجا کہ مکانوں کی چھتیں اڑنے لگی، فولادی مکان، پتھروں کے بنے ہوئے مکان خزاں کے پتوں کی طرح اڑنے لگے۔ دوستو، پاک لوگوں کی سیرت کو ہم پڑھیں، پاک لوگوں کے کردار کو پڑھیں، جنہوں نے دین کو بچایا ہے، بڑی قربانیوں سے وہ گزرے۔ وقت نہیں کہ میں تفصیل سے سناؤں کیا کیا قربانیاں ہیں ان ہستیوں کی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جرت، یہ ہمت، یہ ولولہ کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا حوصلہ قدرت نے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں، آپ فاروق اعظم کی اولاد میں سے ہیں، فاروقی بزرگ ہیں۔ اور ایک عالم نے اور بڑی پیاری بات کہی، یہ باپ بیٹا دونوں
فاروق اعظم جد اعلیٰ ہیں، امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی اسی خاندان کے چشم و چراغ ہیں، نور نظر ہیں حضرت فاروق اعظم کے۔ ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتا ہے، ایک مرید ہوتا ہے اور ایک مراد ہوتا ہے۔ مرید کون ہوتا ہے؟ مرید وہ ہے جو پیر کی تلاش میں ہوتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے شیخ جس کی تلاش میں ہوتا ہے۔ فاروق اعظم مرید بھی ہیں اور مراد بھی ہیں۔ مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ عمر کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بھی وہ خوش بخت ہستی ہیں۔ آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ، کسی نے پوچھا حضور کیوں اس طرح آپ سانس لے رہے ہیں اور بہت دور تک آپ کی نظر جا رہی ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ایک بہت بڑا شہباز ہے، میں اسے شکار کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی شیخ پہلے سے انتظار میں ہے اور اسباب کیسے بنتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے نکلے، رستے میں حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ آئی، خیال آیا کہ عارف ہیں کامل ہیں، ملاقات کر لیتے ہیں۔ حاضر ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ فرمانے لگے عزیز فقیر کی یہ عادت نہیں کسی کو رکنے کے لیے کہے، اور پھر آپ تو حرمین شریفین جا رہے ہیں، لیکن آپ واحد ہیں کہ میری خواہش ہے کچھ دن رہیں نا ہمارے پاس، چند دن رہیں میرے پاس۔ ایک دھوبی کپڑے دھوتا ہے صابن کے ساتھ، جو عارف ہوتا ہے اللہ اکبر وہ دل دھوتا بھی ہے اور دل چمکا بھی دیتا ہے، دل چمکا کے پھر دل میں عشق الہی کا بیج بو دیتا ہے۔ علی فلا چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، اللہ اکبر۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کچھ ہفتے میں وہاں رہا تو مجھے ایسے لگا کہ قدرت نے میرا حصہ یہاں ہی رکھا ہوا ہے، میرا طریقت کا حصہ یہاں پڑا ہوا ہے۔ تو ان پاک لوگوں کو لفظوں سے کچھ کہنے کی حاجت نہیں پڑتی، وہ دل وہ توجہ سے حالات معلوم بھی کر لیتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔